میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی، مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ۔ لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے کس کو ہیں؟ تو تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں۔ اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر، ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے۔ 8 ارب ابھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے۔ رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائے۔ ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے، کافی لوگ چاہ رہے آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں۔ ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گا؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے۔ اب کس کو بلایا ہے سوچ لو۔ آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا۔ اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی۔ بہت پیاس لگے گی، سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی۔ سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے، تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں۔ اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے۔ یہ زندگی بیکار نہ گزاریے، پلیز اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے۔ ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے، جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنانے کے میرے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات انہیں پتہ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے، پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے، اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے کس کس کا میسج آیا ہے۔ جب تک ہمارے واٹس ایپ میسیجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا کہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟
قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس پہ اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے، کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اے اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے۔ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا۔ تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے۔ تو آئیے نیت کر لے، پہلی نیت تو یہ کر لے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس؟ بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ۔ آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لے اور اسے سیکھ لیں۔ اور اب آتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے۔ تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائے نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا، اور پٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر قرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گر گڑا کر رونے لگے۔ عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے، ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا۔ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے، وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھی، وہ بادل عجیب و غریب، وہ دفع کر دیے گئے۔ شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں، مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اب ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔
آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے۔ جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا۔ اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر۔ اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا، لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے۔ اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا۔ سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھے کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا۔ زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ٹال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کی پلان باقی ہے۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے۔ پھر بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہے نا، پریشانی میں ہے تو ہمت نہ ہارے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا۔ سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت سے آپ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس بات میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہوں، کیا نام ہے، احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز یہاں سے کھانا مل جائے۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا۔
وہ بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہا بیٹے کھانا کہاں سے آیا؟ کہا جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ میں راضی میں سکھنوں چلے پا، یہ لیول تک توکل تھا نا۔ اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آیا، کہا ٹھیک ہے اب ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں۔ فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ شاعر مشرق ایسے تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی؟ بھروسہ کرو اپنے مالک، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی۔ اور ایک حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے۔ ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں، قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر۔ عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا، اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا یقیناً کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا، وہی قرآن سکھا رہا۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں، اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا۔ اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم، اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے۔ اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں، یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے۔ ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں ایگزامپل دی ہے۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، چونٹیاں کیا کریں گے؟ رک جائیں، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا۔ کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی، بہت بڑی چیز ہو گئی۔ چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی۔ اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ یہ
جواب تو دو. چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے سیب اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا. میری بات ذرا تسلی سے سننا. جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قادر ہے. وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا. ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا. اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے. بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے. مانگو نا اس سے. ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں، ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی، تہجد پڑھ کے بھی دعا کی، ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو اللہ سے مانگو، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، ہمارا اولاد ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے ہی نہیں بڑھ رہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا، کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھو میری بات تسلی سے. آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا. وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا. اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہے؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا. کبھی دیکھا ہے ڈائلسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے ہیں پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ترستا ہے پانی پینے کو، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہے، جتنا پینا ہے پیتے ہیں، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس جب پیک پر تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سانس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو میری، مجھے یہ سانس مل جائے، یہ سانس نہ رکے. اس کے پھیپھڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے اس ہال میں، کتنی سانسیں لے بھی لی اور نکال بھی لی، پتہ بھی نہیں چلا. کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے ہو. نہیں میری بیٹی، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا. اور اس کی شان تو دیکھو، وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کچھ بھی تو نہیں کرنا، اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، شکر کرو نا. کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ ارے میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے، میں آج آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، اگر پرسکون زندگی گزار رہی ہے نا تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے، میں سفر نہیں کر رہا؟ تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اگر تم غریب ہو، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تو سوچو بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، روڈوں پہ سوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا، چھت تو دیا. کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا. کئی لوگ ایسے جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے، مانگ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا. کروڑوں سے اچھے ہیں اس وقت بھی، کروڑوں سے اچھے. اپنی اوقات پتہ کرنی ہو نا تو پیر بیل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا، کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا، اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آ رہے ہیں. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں.
یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو. میں دوبارہ کہتا ہوں قرآن پڑھیں, خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن, پڑھیں تو سیکھنے کو ملے گا نا. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. آج سے شکر سیکھ کر جاؤ, اللہ سے محبت سیکھ کر جاؤ, رب پر بھروسہ سیکھ کر جاؤ. جب کوئی کام ہو جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر, اور جب کام نہ ہونا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیری مہربانی نہیں ہوا, یہی میرے لیے بہتر تھا. آپ پرسکون ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب کی طرف سے اور میرے لیے بہتر ہے, تو انشاءاللہ پھر ٹینشن والی زندگی نہیں رہے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یہ پیغام, یہی محبتیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. خدا را اس ماحول میں آ جائیے, یہ بڑا کمال کا ماحول ہے. یقین کریں اس دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں ہر طرف, اس ماحول میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے محبت بڑھنے لگ جاتی ہے, اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, نبی پاک کا عشق دل میں بڑھتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی چینل دیکھیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں اتنی بڑی دین متین کی خدمت شاید کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی. میں صرف قرآن کی اگر بات کر لوں, ابھی آج ہم چونکہ قرآن پر ہی بیان کر رہے ہیں, تو قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, اس وقت دعوت اسلامی کے بچوں کے 4,500 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہیں. تقریباً 2 لاکھ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 95,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ ذرا سوچیں. اور پھر ساتھ ساتھ جب بچوں کے قرآن کی بات ہوتی ہے, بڑے کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے, بچپن میں پڑھا نہیں تھا, تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے, بڑوں کے مدرسے بنائے جس میں بچے نہیں آتے تاکہ آپ کو شرم نہ آئے. اور وہ کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد مسجدوں میں 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ جائیں, اپنا تلفظ درست کریں, اپنی قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے ذریعے بھی کتنے اسلامی بھائیوں نے قرآن ختم کیا, ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ مدرسے پاکستان میں موجود ہیں. پھر ایک اور کام کیا کیا دعوت اسلامی نے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے, تو فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی, یعنی آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ آپ کی مرضی, آپ جب فارغ ہوں, جو یورپ وغیرہ سے آپ رابطے میں رہتے ہیں, یوکے میں رابطے میں رہتے ہیں, ہمارے اس وقت یورپ یوکے میں پوری دنیا میں 70 کے قریب ملکوں سے آن لائن ہمارے مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. 16,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ علم دین سیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ کئی شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے, تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے, حصہ بھی بنے, زبانی ساتھ بھی دیں, خود پریکٹیکل درس و بیان اجتماع قافلے میں بھی جائیں, اور ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں, تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب. نبی پاک علیہ السلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے, اور یہ ایمان کی جان ہے. نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچے, یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے, تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی, نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا. ناظرین آج یہ واقعہ ہم سنیں گے, اور یہ قرآنی واقعہ ہے, اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے. جادو کے بارے میں بڑے مسکنسپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور سمجھتے ہیں کہ جادو توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے, بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے, اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا. البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں, جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے, جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا, جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے. روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا, جس کا اثر پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر نمودار ہوا. طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی, آپ کے قلب, آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا, صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا. چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے, اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا, تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھاوے کی تھیلی برآمد ہوئی, یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی, اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے, اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے, اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی, اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا.
اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر آ گئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو نازل اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں کو پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ زبدل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں۔ اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کرنا پڑھوں، ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔
नंबर 3, जादू को दूर करने में सूरह फलक और सूरह नास को खुसूसी तासीर हासिल है। नंबर 4, जादू, टोने और अमलियात और असरात और बीमारियों को खत्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है, और बुखारी शरीफ में सूरह फातिहा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का बयान मौजूद है। तो सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, तो ये भी शिफा के लिए बड़ा मुजर्रब और बड़ा प्यारा वजीफा है। नाज़रीन, ये चंद बातें तो हमने इस वाक़े के मुताबिक सीखी। सूरह फलक और सूरह नास के कुछ फजाइल भी सुने। मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ कि आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने आमिलीन आ गए हैं, इतने अमल करने वाले लोग आ गए हैं, इतने बोर्ड हमारे शहरों और वतन में लग जाते हैं कि ऐसा लगता है दूसरे आदमी पे जिन है या उस पे जादू हो गया है। खुदारा झूठे आमिलीन से अपने आप को बचाइए। अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की इज्जतें पामाल हो जाती हैं, अजीब माहौल हो गया है। कुछ बदनसीब तो वो है जो किसी को तबाह करने के लिए जादू करवाने जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर बेचारे कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो अपना बाजू का डॉक्टरी मसला होता है, वो भी किसी आमिल के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो कहता है जनाब आपके घर में बहुत बुरा अमल हुआ है, फला जगह कोई चीज दबी हुई है, और उसको अब संभालने के लिए, उसको निकालने के लिए इतने बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने अंडे चाहिए, कब्रिस्तान में ये अमल करना होगा। अब गरीब आदमी अपनी चीजों को बेच बेच कर हजारों लाखों रुपए दे देते हैं और खानदान के खानदान टूट जाते हैं। ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। बल्कि मैं तो उन आमिलीन से भी गुजारिश करूंगा कि हलाल रोजी की तरफ आए। दावत इस्लामी ने बड़ा शानदार एक अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी बीमारियों के लिए हम तावीज़ किससे लें, हम ये वज़ाइफ कहां से लें? आपकी दावत इस्लामी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसका नाम ही मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया है। उसमें आपको बगैर किसी फीस के, जी हाँ बगैर किसी फीस के, लाखों लाख तावीज़ हर महीने नाज़रीन यहाँ से दिए जाते हैं, पोस्ट भी किए जाते हैं, कोरियर भी किए जाते हैं, उसकी भी कोई फीस नहीं ली जाती। तो ये तावीज़ात आप दावत इस्लामी के मरकज से राब्ता करके ले लीजिए। ऑनलाइन तावीज़ात की सर्विस भी मौजूद है। हालांकि दावत इस्लामी का इस डिपार्टमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, मगर इसलिए इसको फ्री रखा है ताकि उम्मत के लिए आसानी हो। दुखियारी उम्मत जो है उनके मसाइल हल हो जाएं, न जाने किसकी दुआ लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको लगता है कि मैं इस शोबे को सपोर्ट करूं, दावत इस्लामी जिस शोबे पर खर्च कर रही है और न जाने कितने दुखियारे मुसलमानों की दुआएं ले रही है, तो अगर आप दावत इस्लामी के शोबा तावीज़ात अत्तारिया में सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना डोनेशन देना चाहते हैं, तो भी हमसे राब्ता कर लीजिए। लेकिन प्लीज इन झूठे आमिलों से अपने आप को बचाइए। और मुझे जो नाज़रीन सुन रहे हैं, हर बंदे पर जादू नहीं होता, हर बंदे पर जिन नहीं आ जाता, हर बात में वसवसा ना लाया करें, वज़ाइफ पढ़ लिया करें। सुबह शाम ये वजीफा में नबी पाक ने दे दिया है, सुबह घर से पढ़कर निकले,